السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ پنجابی غداروں کی تعداد بھی اب تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لڑائی جو ہے جو ایوان میں شروع ہوئی تھی، پارلیمنٹ میں شروع ہوئی تھی یا جلسوں میں شروع ہوئی تھی، اب وہ گلی محلے تک جا پہنچی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے خلاف ان کے ہی حلقے میں لاہور میں NA 129 میں بینر آویزاں کر دیے گئے۔ کلبھوشن نہیں، ابھینندن کی تصویر جو تھی اس اسٹائل، ایک تو اس کی تصویر تھی، دوسرا ایاز صادق کی تصویر کے اوپر وہ ابھینندن والی بڑی بڑی مونچھیں یوں نا، وہ جو بڑی بڑی مونچھوں سے اس نے اپنے ملک کی ناک کٹوائی تھی، تو وہ بڑی بڑی مونچھیں اس کی بنا کر ایاز صادق کو ابھینندن بنایا گیا، اور پھر نیچے لکھا گیا کہ غدار وطن ایاز صادق مرد آباد، من جانب عوام حلقہ NA 129۔ اب حلقہ NA 129 جو ہے وہ ایاز صادق کا حلقہ ہے، جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں، اور ایاز صادق تو وہ ہیں جو عمران خان کو شکست دیتے رہے ہیں۔ بہرحال اس بار انہوں نے حلقہ بدلا تھا، اور حلقہ جو ہے وہ یا نمبرنگ بھی بدلی تھی، کیونکہ وہ حلقے آگے پیچھے ہوئے تھے مردم شماری، اس کی وجہ سے جو مردم شماری تھا اور کوئی ایک اور ایشو تھا اس کی وجہ سے، تو بہرحال وہ پنجاب کے حلقے کچھ کم ہوئے تو نمبرنگ بھی چینج ہوئی، لیکن بہرحال ایاز صادق جو عمران خان کو ہراتے تھے، آج ان کے حلقے کے لوگوں نے ان کے خلاف بینر آویزاں کر دیے کہ غدار وطن ایاز صادق مرد آباد۔ یہ بینر لگے، اور اچھا لگائے، ظاہر ہے وہ کیونکہ اچانک وہ نامعلوم لوگ لگا جاتے ہیں، اور پھر اچانک واردات یہ ہوئی کہ وہ میں اپنے ویلاگ کے لیے تیاری کر ہی رہا تھا تو فون آ گیا کہ وہ بینر کوئی اتار کر سڑکوں پر پھینک گیا، یعنی نامعلوم لوگ اتار گئے اور لگا گئے اور نامعلوم لوگ اتار گئے۔ مطلب مقابلہ جو ہے نا ٹکر کا ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کسی کو بھی اس طرح کے بینر لگے رہتے تھے، وہ شکریہ والے بینر آپ کو یاد ہے کتنا عرصہ لگے رہے، اس کے بعد اسی دوران وہ اور جو سیاسی رہنماؤں کے خلاف اس طرح کے بینر لگے رہتے تھے، مگر وہ اتنا یوں آنن فانن اترتے نہیں ہوتے تھے جس طرح یہ والے بینر اتر گئے۔ کون سے والے؟ یہی والے غدار وطن ایاز صادق والے، تو ان کے حلقے کے عوام نے لگائے تھے اور پتہ نہیں کون آ کر اتار گئے۔ بہرحال لگانے والے حلقے کے عوام تھے یہ، کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور اتارنے والے نامعلوم، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نامعلوم لوگ آ کر وہ اتار کر چلے گئے۔ کیونکہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا تھا، اس سے پہلے APC میں تھا، APC کے بعد نواز شریف صاحب نے جو چیزیں جلسوں میں کی، گجرانوالہ اور کوئٹہ کے جلسے میں انہوں نے جن شخصیات پر الزامات عائد کیے تھے، اس سے جو پیدا ہوئی تھی کشیدگی، اس میں پھر حکومت نے جو ایک مسلسل کیا تھا کہ انڈین ایجنٹ ہیں اور راک ایجنٹ اور اسرائیل کے ایجنٹ، PDM اسرائیل اور انڈیا ایک نیکسس ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کے جواب میں ایاز صادق نے ابھینندن والا معاملہ چھیڑ دیا تھا، اس سے کوئی اختلاف کرے، کوئی اس سے اتفاق کرے، یہ ایک الگ بات ہے، مگر بہرحال ہمارا تو موقف یہ ہے کہ جی غدار تو کوئی نہیں ہوتا، غدار سارے پاکستانی محب وطن ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اس دھرتی کے ساتھ کوئی غداری نہیں کرتا، نہ پہلے کسی نے کی نہ اب کوئی کر رہا ہے۔ ماضی میں جنہوں نے غداریوں کے الزامات عائد کیے، بعد میں وہ پچھتائے، یہاں تک کہ شیخ مجیب الرحمان پہ جنہوں نے غداری کے الزام عائد کیے، میں سیاسی قوتوں کی بات کر رہا ہوں، بعد میں جنہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف وہاں سفارائی کی، جہاں وہاں پر وہ جو بنا کر نا جماعت اسلامی والے، وہ بعد میں وہ خود بھی وہ کہتے رہے کہ جناب وہ تو وہاں پہ بڑا ظلم ہوا تھا، اور وہ پچھتاتے رہے۔ تو یہ الزام کوئی اچھا نہیں ہوتا، نہ اس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے الزام لگا کر چلے جایا کرتے تھے، اب الزام لگانے جن پر الزام لگتا ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ بینر لگے اور آنن فانن اتر بھی گئے، اور پھر جو چورن بیچنے کی کوشش کر رہی تھی ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہ جی یہ ایاز صادق والے اس معاملے کے بعد اختلاف پیدا ہو گئے PDM میں، اور نواز شریف کی تقریروں کے بعد، اور مولانا فضل الرحمان نے پیغام بھیج دیا ہے کہ جی آپ کا جو ہے وہ نیریٹو میرے سے بھی بھاری ہے تو مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا۔ مولانا صاحب کتنے بھاری بھرکم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے بھی بھاری ہے، میں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ چورن بیچنے کی کوشش کی گئی تھی، اور کل ہی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ
ایک حکومت شکست خوردہ ذہنیت والی حکومت جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کا وہ میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے، اس لیے یہ حرکتیں بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایاز صادق کے جو تھے نا مخالف کینڈیڈیٹ یہاں پر پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ بینر لگوائے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں اب اس کا ہمارے پاس ثبوت نہیں، اس لیے ہم نام نہیں لے رہے، الزام نہیں عائد کر رہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کی حرکت ہے، یعنی مسلم لیگ نون والوں کا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں کی حرکت ہے جو ایاز صادق کے خلاف بینر لگے. تو بہرحال تو وہ مولانا صاحب کے لیے کہا گیا کہ جی مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا، مریم نواز کو پیغام بھیج دیا کہ یہ ساڈے ہاتھ جڑے دیکھو اسی تاڑے نال نہیں چل سکتے، تسی اپنا نیریٹو بدلو یا پھر سانو بدلو، اسی نہیں، ہم اتحاد میں نہیں رہ سکتے، یہ کہا گیا کل. اور پھر یہ ایاز صادق والا معاملہ آیا تو آج مولانا صاحب ایاز صادق کے گھر چلے گئے لاہور میں، یہ ظفر علی روڈ پر، وہاں پر چلے گئے اور ان کے ساتھ ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایاز صادق نے جو کہا ادھر ادھر کی بات نہیں کی، انہوں نے سیدھی بات کی کہ ایاز صادق کی بات سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن وہ وزیر موصوف نے جو وہ فواد چودھری نے کہا ہے وہ کیا تھا. یعنی اگر آپ ہم پر غداری کا الزام لگاتے ہو یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر، تو فواد چودھری کا جو بیان تھا وہ کیا تھا. فواد چودھری کی جو بات تھی وہ انہوں نے ایک پلوامہ انسیڈنٹ جو تھا نا، اس انسیڈنٹ کا ذکر کیا تھا، جس میں بہرحال انہوں نے حقائق آگے پیچھے کیے تھے. اور انڈیا نے یہ کہا کہ جو پلوامہ میں حملہ ہوا تھا ان کے فوج پر، جس میں ان کے فوجی جوان مارے گئے تھے، جس کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں، تو وہ فواد چودھری نے اس کو اون کیا ہے، یعنی حکومت پاکستان نے اس کو اون کیا کہ وہ جو واقعہ جس کو انڈیا دہشت گردی کہتا ہے وہ حکومت پاکستان نے کروایا. بہرحال اس کو لے کر انہوں نے ڈنڈورا پیٹا، تو مولانا صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا. اور مولانا صاحب نے وہاں جا کر جو ہوا نکالی ہے نا یہ حکومت کے پروپیگنڈا کی، وہ اصل ٹائمنگ ہے مولانا صاحب کی، کہ وہ کیا کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب اب تو یہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹس، مریم نواز کے بیانات، اور اس کے بعد ایاز صادق کا جو تھا یہ فاؤل، اس کے بعد مولانا نے ڈسٹنس کر لیا ہے. لیکن مولانا نے جا کے ایاز صادق کے گھر کھانا کھا لیا. اگر مولانا ڈسٹنس کرتے تو پھر ڈسٹنس کرنے کا وہی طریقہ اختیار کرتے جو آصف زرداری کے ساتھ نواز شریف نے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آصف زرداری نے ایک بڑی تقریر کی تھی، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا والی، اور اس کے بعد اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی وزیر اعظم تھے نواز شریف ملاقات طے تھی، اور نواز شریف نے ہاتھ جوڑ لیا کہ جی ہے تسی بڑی غلط گل کر لی، میں تے نہیں مل سکتا تھانوں. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے جو تھے، وہ دوستیاں جو تھیں، جتنی قربتیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، اور آصف زرداری جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے تھے، اور نواز شریف صاحب نے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے. اگر مولانا کو یہ نیریٹو پسند نہ آ رہا ہوتا، یا نیریٹو پسند نہ آنے کی بات نہیں ہے، اگر ان کو لگتا کہ اس کی وجہ سے مجھے ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور ان سے مجھے ڈسٹنس کرنا چاہیے، تو پھر ناشتے پہ کیوں جاتے. ایاز صادق صرف نہیں تھے، وہ منشیات فروش رانا ثناءاللہ صاحب وہ بھی وہاں پر تھے، جن کو منشیات ہیروئن کے مقدمے میں اندر کیا ہوا تھا اور جن پر مقدمہ چل رہا ہے اور پیشیاں بھگت رہے ہیں وہ بھی وہاں پر تھے، اور وہ کتنے سخت گیر ان کا موقف ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو حکومت جو چورن بیچنا چاہ رہی تھی وہ تو کام نہیں آیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ اب گلی گلی یہ بینر آویزاں کر رہے ہیں کہ جی یہ غدار ہیں، اور پھر یہ کہ درخواستیں آ رہی ہیں جو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایاز صادق کے خلاف غداری اور آرٹیکل 6 کے مقدموں کی درخواستیں آ رہی ہیں. مختلف تھانوں میں اسلام آباد میں آئی ہیں، لاہور میں آئی ہیں درخواستیں، اور وہ جیسے شاہدرہ میں ایک درخواست داخل ہو گئی تھی، یا پھر وہ کراچی میں کیپٹن صفدر پر ایک درخواست جیسے داخل ہو گئی تھی. پتہ نہیں شاہدرہ والی اور کراچی والے تو دونوں لوگ جو پولیس کے ریکارڈ کے مطابق وہ تو تھے، ان کا کرمنل ریکارڈ تھا. کراچی والا تو مفرور تھا، وہ حلیم عادل شیخ کا بھانجا جس نے وہ کیپٹن صفدر پر مقدمہ درج کروایا تھا. تو اب ایاز صادق کے خلاف بھی درخواستیں آ گئی ہیں. پتہ نہیں یہ لوگ واقعی حقیقی لوگ ہیں یا کوئی اسی طرح کا ارینجمنٹ ہے جو پولیس کرتی ہوتی ہے، یا پی ٹی آئی کا جو اب وتیرہ بن گیا ہے پچھلے دنوں سے. اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ آج وہ وزیر داخلہ جو ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز شاہ، انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ جی ان کے خلاف، ایاز صادق کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمات کی درخواستیں آ رہی ہیں. یعنی انہوں نے بھی کندیا دیا ہے. شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ معاملہ معافی پر نہیں رکے گا، یعنی گرفتاری ہوگی، جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا. تو گلی میں لڑائی جو ہوگی، اب یہ جو معاملہ نکل رہا ہے گرفتاریوں تک اگر جاتا ہے، اور جس طرح بینر آویزاں ہو رہے ہیں، بینر اتر رہے ہیں،
اگر یہ لڑائی جلسوں سے نکل کر پارلیمنٹ سے نکل کر جلسوں تک آ گئی اور جلسوں سے نکل کر گلیوں میں آ گئی ہے اور اگر یہ شدت اختیار کرے گی، اگر یہ جو کشیدگی ہے لڑائی کی شکل اختیار کرے گی گلی محلے میں، تو اس کا نقصان تو بہرحال حکومت کو ہی ہوگا. اپوزیشن تو اس کا فائدہ ہی اٹھائے گی اور اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہی ہوگا. اور اگر وہ چھوٹے صوبوں کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون آئین کی حکمرانی اور سویلین بالادستی تو تبھی قائم ہوگی جب پنجابیوں پر غداری کے الزام عائد ہوں گے، تو پنجابیوں پر بھی غداری کے الزام عائد ہونا پہلے بھی لگتے رہے، لیکن اب تو تھوک کے حساب سے لگ رہے ہیں. ہر دوسرے دن پتہ چلتا ہے کسی نہ کسی پنجابی لیڈر پر غداری کا الزام لگ جاتا ہے. اور اب آج کل پہلے نواز شریف نشانے پر تھا، اب ایاز صادق نشانے پر ہیں. کل نہ جانے کس کی باری ہو. یہ کھیل اپوزیشن کے لیے تو بہرحال اتنا اس میں مسئلہ نہیں ہے، اپوزیشن کے گھاٹے کا سودا نہیں ہے. حکومت ہر صورت اس کھیل میں نقصان ہی اٹھائے گی. یہ وہ آگ ہے جس میں جو حکومت کا اپنا ہی گھر جلائے گی. اس سے جتنا بچنا چاہیے حکومت کو، کوشش یہ کرے کہ بچے، اور مشورہ کریں تو کسی دانش مند عقل مند بندے سے کریں. شیخ رشید ٹائپ لوگ یا بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو وزیر داخلہ اس ٹائپ کے لوگ، یا شبلی فراز ٹائپ لوگ، یہ عمران خان کی جو ہے وہ کشتی اگر کل ڈوبنی ہے تو اس کو آج ڈوبائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.